हुकूमत पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम फैसला। बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। काबीना के शुरा ने कहा है कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मौक़े हक़ में तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को भी फैसलों पर एतमाद में लिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में पूरी होने पर उनकी खिदमात भी जारी रखने का मुत्तफ़िका फैसला। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के शोहदा और गाजियान को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हुकूमत और कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। पहले झुके ना अब झुकेंगे, शहादत की आरजू जिंदगी से ज़्यादा है। हमारी पहली तरजीह अमन, हम दहशतगर्दी की लानत से लड़े हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। मोदी सरकार का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारत से कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई अमन पर मौक़िफ़ वाज़ेह किया। कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसका हल और इसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन अमन व इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग जी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर से मुलाकात में खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। पाक चीन रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर इत्तिफ़ाक़। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा भी आज बीजिंग पहुँच रहे हैं। पाक चीन अफ़गान सह-फ़रीक़ी वज़राए ख़ारिजा इजलास भी मुतवक्किल। गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी अफसर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि मुक़द्दस मक़ामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। इल्ज़ाम तराशी से भारत अपनी हरकतों से तवज्जो नहीं हटा सकता। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मक़ामात का फ़ख्र से मुहाफ़िज़ है। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालिसी मुकम्मल मुस्तरद। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज़ फायर पर बार बार बदलते बयानात। ट्रंप की सालिसी मुकम्मल मुस्तरद करते हुए जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दे दिया। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप को आड़े हाथों लिया गया। विक्रम मिस्री ने कहा, जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमारी इजाज़त नहीं ली, खुद ही मरकज़ तवज्जो बनना चाहा। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे गिराए। भारतीय अपोजिशन का सवाल, फॉरेन सेक्रेटरी का जवाब देने से इनकार। पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकिंग का कोई सबूत नहीं मिला। विक्रम मिस्री का एतराफ़। पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाब से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ग्रुप को तफसीली ब्रीफिंग। कहा कि भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने UN चार्टर के तहत दिफा के हक़ का बराबर इस्तेमाल किया। सिंध ताश माहिदे की यकतरफा मअतली UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर के हल के बगैर पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। भारत की सिफारती सतह पर साख बहाल करने की नाकाम कोशिश। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक तश्कील दिया गया भारतीय वफ्द इख्तलाफात का शिकार। अरकान की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं? भारतीय अपोजिशन जमातों ने सवाल उठा दिया। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं का वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए नाम मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। मोदी सरकार ने आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट कर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक मोदी के जंगी जुनून, ढोंग और झूठी फतह पर आवाज़ उठाने पर मोदी सरकार ने गुजरात समाचार न्यूज़ चैनल पर छापा मारकर न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को गिरफ्तार कर लिया। बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई कि वह हुकूमत से जवाबदही का मुतालबा कर रहे थे। सहाफ़ियों को धमकाना और जेल में डालना मामूल बन चुका है। अपोजिशन की मोदी पर तनकीद।
بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کا مکروہ چہرہ پھر بے نقاب، معصوم بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگی۔ بھارتی اسپانسرڈ یافتہ خوارج کے مکروہ ہتھ کنڈوں کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق معصوم بچوں خوارج مذموم عزائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کو ڈھال بنا کر سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنا فتنہ الخوارج کی بزدلانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارا پالیسی ریٹ جو ہے وہ تاریخ کے بلند ترین سطح پر چلا گیا تھا 22% پہ، جو کہ اب کم ہو کے اس وقت 11% پہ آ گیا ہے، تقریباً آدھا بلکہ آدھا رہ گیا ہے۔ جو امپورٹس کو کرنے میں جو پرابلمز آ رہے تھے تو وہ سب بھی آہستہ آہستہ کر کے ایڈریس کیے گئے ہیں، اور الحمدللہ اب امپورٹس نارمل طریقے سے ہو رہی ہیں۔ اس وقت ہمارا پہلے 10 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ تقریباً $1.9 بلین ہے۔ زر مبادلہ ذخائر $3 ارب سے $11 ارب ہو گئے۔ رواں سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سرپلس $1.9 بلین ہے، جو جی ڈی پی کا 0.6% ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب، کہا کہ مہنگائی اور بیرونی ادائیگیوں کے بڑے مسائل اب حل ہو گئے۔ ترسیلات زر میں $8 ارب کا اضافہ ہوگا۔ حکومت اور اسٹیٹ بینک کا غیر ملکی قرضہ $100 ارب تھا، جس میں صرف $1 سے $2 ارب اضافہ ہوا۔ بجٹ تیاریاں جاری، حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آج دوسرا روز۔ وزارت خزانہ اور ایف بی آر کی ٹیم مالیاتی بل میں مجوزہ ٹیکس پلان پر بریفنگ دے گی۔ نئے بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح $100 فی لیٹر تک بڑھانے کی تجویز۔ آئی ایم ایف کے ساتھ فاٹا اور پاٹا میں ٹیکس استثنا ختم کرنے کا معاملہ بھی زیر غور لایا جائے گا۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ 30 مئی تک بجٹ پر مشاورت جاری رہے گی۔ ملک میں پانی کی کمی، فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے وزیراعظم نے ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔ چاروں صوبوں کے محکمہ آبپاشی، محکمہ زراعت، ورلڈ بینک سمیت 19 اداروں سے رائے طلب۔ ارسا کا چاروں صوبوں کے محکمہ آبپاشی کو خط پانی سے متعلق تجزیے سے آگاہ کر دیا گیا۔ پانی کے استعمال کے لیے اصول بنائے جائیں تاکہ اس کے استعمال میں احتیاط کی جائے۔ خط کا متن: اس ملک کی افواج فورسز نے دن کی روشنی میں جو جواب دیا، اس جواب کی وجہ سے آج یہ پوری قوم ایک نئے حوصلے کے ساتھ مجھے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ معرکہ حق میں حق اور باطل کی لڑائی ہوئی۔ بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا، مختلف علاقوں میں ہماری مساجد کو شہید کیا، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاک افواج نے دن کی روشنی میں بھارت کو جواب دیا۔ اس جواب کی وجہ سے آج قوم نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہم متحد ہیں، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ کابینہ اجلاس سے خطاب، ملکی یکجہتی کو مضبوط ترین طاقت بنائے پر زور۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا، کہا کہ پاک افواج نے جس طرح بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ پانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات، عظما خان اور نورین خان اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے ملاقات کے لیے پہنچ گئیں۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم رضا، علی ظفر کو بھی ملاقات کی اجازت، علیمہ خان اور کزن قاسم زمان خان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ پانی پی ٹی آئی کا 9 مئی مقدمات میں پولی گرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار، وکلا کی عدم موجودگی میں پولی گرافک ٹیسٹ نہیں کروائیں گے۔ پانی پی ٹی آئی کا تفتیشی ٹیم کو جواب، ذرائع کے مطابق لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم پانی پی ٹی آئی سے 9 مئی کیسز میں تحقیقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت، مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار۔ عدالت نے ریپ کیس میں ظاہر جعفر کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ اغوا کے جرم میں 10 سال سزا کم کر کے 1 سال قید بامشقت کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے 2 دن کی سماعت کے بعد مختصر فیصلہ سنا دیا۔ مجرم ظاہر جعفر کے مالی اور چوکیدار کی سزاؤں میں بھی کمی کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، کالعدم تنظیم کا کارندہ گرفتار، اسلحہ، ایمونیشن اور دستی بم برآمد، ملزم کا حیام بلوچ کے ساتھ دہشت گردوں کی سہولت کاری کا اعتراف۔
ترجمان رینجرز کے مطابق درویش عرف ساگر خودکش حملہ ماہل بلوچ کی ذہن سازی میں بھی ملوث رہا۔ کراچی میں سپر ہائی وے کاٹھور کے قریب خوفناک حادثہ، تیز رفتار ڈمپر کی مسافر وین کو ٹکر، حادثے میں بچی سمیت 2 افراد جاں بحق، خواتین سمیت 15 زخمی، ڈمپر ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار، اسٹیل مل موڑ پر تیز رفتار ڈمپر نے معذور شخص کو کچل دیا، ڈمپر ڈرائیور کی فرار ہونے کی کوشش، ٹریفک پولیس نے پکڑ لیا، مشتعل عوام نے ڈمپر کے شیشے توڑ دیے۔ سرائے مغل میں کوٹ عبداللہ کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق، ڈرائیور فرار، لکی مروت میں موٹر سائیکل اور رکشے میں خوفناک تصادم، 2 نوجوان جان سے گئے، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، ننکانہ صاحب میں تیز رفتار ڈمپر کی گاڑی کو ٹکر، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ لیا میں گھریلو ناچاقی پر خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا، مقتولہ نے 6 سال قبل پسند کی شادی کی تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، پولیس نے ملزم کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا، مقتولہ کے بھائی کی مدعیت نے مقدمہ درج۔ شادی سے انکار کیوں کیا؟ پاک پتن میں نوجوان نے فائرنگ کر کے خاتون کو قتل کر دیا، گاؤں صدو حیدر میں مقتولہ نے نوجوان کے ساتھ دوسری شادی سے انکار کیا تھا، ملزم نے گھر میں گھس کر خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کیا، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اے ایس ایف اہلکار آپے سے باہر، سعودی عرب جانے والے مسافر پر بچوں کے سامنے مبینہ تشدد، اہلکار ضیاء نے فیملی کے سامنے جاوید احمد کو تھپڑ مارا، واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، مسافر فیملی کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا تھا، متاثرہ فیملی کو آفس لے جا کر مبینہ طور پر دھمکیاں بھی دی گئی۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کا راج، ملتان اور راجن پور میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا، فیصل آباد، ڈی آئی خان اور سرگودھا میں درجہ حرارت 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، نواب شاہ، لاڑکانہ اور دادو سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک جا پہنچا، لاہور 42، اسلام آباد اور پشاور 37 اور کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے، معاملات طے پا گئے، دبئی میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی چیئرمین بی سی بی سے ملاقات، بنگلہ دیش نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے کی حامی بھر لی، تینوں میچز لاہور میں ہوں گے۔ نسل راجن پوری، خوراک دودھ اور مکئی، لاہور کی مویشی منڈی میں نازوں سے پلے خوبصورت بکروں کے چرچے، قیمت 6 لاکھ سے 11 لاکھ تک، کراچی میں بھی گائے اور اونٹ کے ساتھ بکرے توجہ کا مرکز، گلابی کاموری سندھی نسل کے بکرے منڈی میں موجود، قیمتیں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں، مشن منڈی کو چوتھا گیئر لگ گیا، منڈی میں بھاؤ تاؤ عروج پر۔ اور لازوال اور سدا بہار دھنوں کے خالق معروف موسیقار اے حمید کو مداحوں سے بچھڑے 34 برس بیت گئے۔ اے حمید نے 30 سالہ فلمی کیریئر میں 70 فلموں کے لیے 450 سے زائد گیتوں کی دھنیں تخلیق کی۔ 1971 میں فلم دوستی کی موسیقی پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔